چلیں اسٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں اپنی ایک کتاب تسبیح کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ عموماً لوگ تسبیح سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ذکر، تو اصولاً اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے یہ فضائل ذکر کا بھی بیان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ 5-7 سال پہلے کچھ یورپی ممالک کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ نازیبا کلمات یا کارٹون اور اس ٹائپ کی خبیث چیزیں آئی تھیں، تو مختلف لوگ اس کے تحت علمی ادبی کام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں اللہ، محمد اور قرآن کے نام سے کچھ جگہوں پہ ایک پینافلیکس یا سلوگن جگہ جگہ نظر آیا، تو میرے دل میں یہ جملہ بڑا اٹریکٹ کیا، پسند آیا، اللہ، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ تو میں نے سوچا، چونکہ میں تحقیق کا آدمی ہوں اور اسلام میں طالب علم ہوں، میں نے سوچا اللہ تعالیٰ قرآن شریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ تو تقریباً 1.5 سال لگا مجھے، اور میں نے بہت ساری اشارے جمع کیے، کتابیں جمع کی حضور کے حوالے سے، قرآن شریف کے حوالے سے کتابیں جمع کی، اور اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ کے حوالے سے، اور پھر میں نے اس کتاب کو مکمل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں اللہ نے جگہ جگہ کہا میں قادر ہوں، میں نذیر ہوں، میں بشیر ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام چیزوں کے اوپر میں قدرت رکھتا ہوں، اور میں وکیل ہوں، مددگار ہوں، اس طریقے سے۔ تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے معنی نہیں معلوم، اور جہاں معلوم ہے تو وہ قرآنی آیات نہیں معلوم۔ تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی، یا میں نے یہ کوشش یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے قرآن میں جو آیات ہیں وہ اس میں شامل کیے جائیں۔ اسی طرح سے قرآن کا کیا مقصد ہے، قرآن کیوں نازل کیا گیا، قرآن کی کیا تعلیم ہے، قرآن کیا دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تم میں سے کوئی ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ، کوئی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ تو اس طرح سے قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیے ہے، جو تا قیامت تک کے لیے ہے، اور قرآن کے جو بھی اعجاز ہے، وہ ساری چیزیں ان کو میں نے ایک جگہ جمع کیا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یا ان کے خلق لوگوں کے لیے، یا ان کا اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے رہنمائی ہے۔ آپ کو بشیر کہا گیا، نذیر کہا گیا، مزمل کہا گیا، مدثر کہا گیا، طٰہٰ اور یاسین کہا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں میں نے جمع کی۔ تو آپ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ قرآن شریف کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اپنے متعلق کیا کہتا ہے، اور اسی طرح سے آپ حضور سے عشق رسول کرتے ہیں تو حضور کے لیے کیا کیا القابات اللہ نے محبت اور اس پیش کیے۔ تو یہ ایک بڑا میں نے اپنے ٹاسک رکھا تھا، اور اللہ نے بڑی مدد کی، اور بہت سارے علمی ادبی شخصیات نے مجھے کتابیں عطا کی، اور ان کی رہنمائی سے یہ کتاب مرتب کی۔ اب اس کے نام رکھنے کا آیا، اب ذکر کے لیے تحلیل، تسبیح، تمجید اور تحمید وغیرہ رکھ سکتے تھے۔ تو قرآن میں کچھ صورتیں ہیں جنہیں سباحات کہا جاتا ہے، وہ یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں یا سباحات سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ ساری تسبیح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے۔ یہ درخت، یہ تمام دنیا، یہ کائنات، سورج، چاند، ستارے، سب اپنے مقدار میں اور سب اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کر رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی تسبیح کریں۔ تو یہ چیز رکھتے ہوئے پھر میں نے
وہ تسبیحات کی آیتیں بھی اس میں دی اور اس میں تسبیح اس میں اس کا نام تسبیح رکھا۔ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جو میرے اکیڈمی کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے تھے، حکیم باسط صاحب، ان کو بھی یہ نام پسند آیا اور پھر میرا اصول ہے کہ نام میں عموماً لوگوں سے مشورہ کر کے رکھتا ہوں، مفتی حسام اللہ شریفی وغیرہ سے، تو یہ تسبیح کا نام باسط صاحب کو بہت پسند آیا، پھر مفتی حسام اللہ شریفی نے بھی اس کو پسند کیا اور ہم نے اس میں تسبیح رکھی۔ اس میں ہم نے آخری میں فضائل ذکر بھی دیا، اور فضائل ذکر کے علاوہ اس میں جو اہم تسبیحات مختلف سلسلے سے وابستہ ہیں یا سلسلہ چشتیہ اور دوسرے علماء کرام بیان کرتے ہیں، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تاکہ کوئی عصر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد یا فجر کے بعد ان تسبیحات کو معمول بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، یا ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، یہ بھی تسبیحات ہیں۔ کوئی مرشد کوئی آپ کو تسبیح بتاتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کی فضیلتیں ہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تسبیح فرق جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ تسبیحات ہم نے دی ہیں تاکہ یا اذکار دیے ہیں جن کو لوگ استعمال کریں، کریں اور اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ تعالیٰ وکیل ہے، ہم سب کی مشکلات پریشانیاں دور کرے گا، اور آج کے مادی دنیا میں ہر شخص پریشان و فکر مند ہے، ایسے میں تسبیحات اور اللہ کا ذکر دلوں کو سکون اور راحت دیتا ہے۔ شکریہ۔